تو لہٰذا اس جو 14 اگست گزرا ہے 2 دن پہلے، یہ جشن کا دن نہیں تھا، یہ افسوس کا دن تھا، اور اللہ کے حضور اس کو منانے کا دن تھا، اس سے معافیوں کا دن تھا، اس سے معافی مانگی جاتی، اس سے معافی مانگتے کہ مولا میں معاف فرما دے۔ جو اللہ کریم نے ہمیں تعلیم دے رکھی ہے کہ اگر غلط کاریاں کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اور ظلم و ستم کرتے ہوئے اگر ہم اس دانے پہ آ جائیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ ایک مقام پہ فرمایا یہ قوم کے لیے، فرمایا کاش وہ قوم، یعنی بات کی سابقہ قوم کی، لیکن وہ جو قوم جس نے یہ کیا اور جس پر اللہ کریم نے افسوس فرمایا، تو اس قوم کے اس عمل سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جیسے وہ اس قوم نے وہ کام کیا اور وہ عذاب کی نظر ہوئے، تو ہمیں اس قوم سے سبق سیکھ کے بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے حضور ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کاش، افسوس کہ وہ اس قوم کے اوپر جب ہمارا عذاب آیا تو وہ روئے کیوں نہ، اگر وہ رو لیتے، مفہوم مطلب اس کا یہ کہ اگر وہ رو لیتے، جس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، تو اگر وہ رو لیتے تو ہم معاف کر دیتے، لیکن افسوس کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ روئے کیوں نہ، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور دوسری مصیبت یہ تھی وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس لیے کہ شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا تھا، جن کاموں میں وہ لوگ پڑ گئے تھے، وہ کام شیطان نے ان کے لیے بڑے سجا پوا دیے تھے، اور انہوں نے سمجھا کہ سب سے بہترین کام ہی یہی ہے، سکون والے ثبات والے کام ہی یہی ہیں، اس سے میں نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، تو بس وہ اسی میں گھرے رہے، تو عذاب نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو آج درس کی ہمیں سبق کی یہ ضرورت تھی کہ ہمارے کام بھی ویسے ہو گئے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم ظلموں میں، ستم میں، استبداد میں ہم وہاں آ گئے کہ ہمارے اوپر آج اگر عذاب آ جائے کوئی مذائقہ نہیں، پتھروں کی بارشیں ہوں، کانٹوں کی بارشیں ہوں، اور سمندر کی جو ہے ہر طرف جولانی آ جائے، ہم عذاب کی نظر ہو جائیں، یہ سارا کا ساری ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے، ہم ایسے بن چکے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، لیکن میرے عزیزوں، صاحب و بھائیوں، اللہ کریم نے نکلنے کا راستہ بھی تو دیا ہے، بچنے کا راستہ بھی تو دیا ہے نا۔ اگر بچنا چاہتے ہو، اگر حل چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ، تم توبہ کر لو، تم معافی مانگ لو، تم رو لو، میرے سامنے گڑ گڑا دو، تم آئے، تم سسکیاں بھر دو، اور اگر تم آ گئے تو پھر میں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے راستہ بھی تو دیا ہے نا ذرا، لیکن افسوس کہ ابھی تک امت اتنی خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے کہ فکر نہیں آ رہی، سوچ نہیں آ رہی، نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس ظلم و ستم سے نکلنے کی کوشش کرو۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ماضی میں ہو گیا، آج اس کے حضور معافی مانگے، آج اس کے حضور رو پڑیں، اس سے معافی مانگے، فردن اجتماعی صورت میں اس سے معافی مانگے کہ مولا ہم کر بیٹھے ہیں، مولا میں معاف فرما دے، مولا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مولا تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، مولا میں معاف کر دے۔ جب آئیں گے اس حوالے سے پیش ہوں گے تو وہ بڑا غفور رحیم ہے اور وہ بڑا مہربان ہے۔ جب اس کے بندے اس کے سامنے آ کے رو لیتے ہیں، اس سے معافی سچے دل سے مانگ لیتے ہیں، تو وہ مالک بڑا غفور رحیم ہے۔ میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہے
جو اپنے رب سے جلدی معافی مانگ لے، جو توبہ کرنے میں سب سے پہلے آ جائے، جو جلدی توبہ کر لے۔ تو آج وقت ہے، آج افسوس ہوا کہ پرسوں درسوں جو بچوں کو دیکھا کہ آج بھی وہ پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے تھے، آج ہمیں اس جشن کی اور اس غیر اسلامی انداز اور طریقوں میں اس کے جشن کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے حضور ہم معافی مانگیں اور اللہ کے حضور اس کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے ہمیں الگ ایک ریاست دی، ایک آزاد ملک دیا جس میں آج ہم چین سے سکون کے ساتھ سانس لے رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس نشیمن کو تباہ کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو ہم نے آگ لگا دی، اور آگ لگا کہ آج ہم خود ہی اس میں ہم جل رہے ہیں۔ تو مولا ہمیں نجات دے دے، ہمیں چھٹکارے دے دے، اور آج اس جلتی ہوئی اور اس سلگتی ہوئی آگ کو مولا بجھا دے، اور ہمیں پھر سے ہمیں بہار والی زندگی دے دے، ہمیں پھر سے وہ سکون والی زندگی دے دے۔ آج اگر ہم پھر سے اس کے حضور آ جائیں تو وہ